بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 53 میں ہم بات کریں گے رفع الیدین کے احکام اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ رفع الیدین سے مراد رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، اس کو رفع الیدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ شوافع اور احناف کے درمیان ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ دونوں فریقین کے دلائل کو جانیں گے اور ایک دوسرے کو جو جوابات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کیا ہے اس کا بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ فرمایا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، کہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہیں کرے گا مگر صرف پہلی تکبیر میں، یعنی تکبیر تحریمہ میں صرف ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، اس کے علاوہ نماز میں کسی بھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے، پھر رکوع و پھر رفع منہ، رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ یاد رکھیں، کانوں تک ہاتھ لگانا ہی ضروری نہیں، بلکہ ہاتھوں کا مطلقاً ان تکبیرات میں بلند کرنا، چاہے کندھوں تک ہو یا جہاں تک بھی ہو، لیکن یہ اٹھانا ہاتھوں کا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع کو جاتے ہوئے یہ ان کے ہاں ضروری ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھانا چونکہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہاں پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری رکعت کے لیے جب انسان سیدھا کھڑا ہو جائے گا تو اس دوران بھی رفع الیدین امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کرنا ہے۔ احناف کی جو دلیل ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، ہاتھوں کو اٹھایا نہیں جائے گا، رفع الیدین نہیں کیا جائے گا سوائے 7 جگہوں کے: تکبیرۃ الافتتاح و تکبیرۃ القنوت، تکبیر تحریماً جو سب سے پہلے ہے اس میں، دعائے قنوت پڑھتے ہوئے جو تکبیر پہلے کہنی ہے اس میں، و تکبیرات العیدین، عیدین کی تکبیرات میں، و ذکر الاربع فی الحج، اور 4 جگہیں حج کے اندر ذکر کی ہیں جن کو ابھی ہم روایت میں تفصیل سے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ والذی یروی من الرفع، امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل ملائی ہے، محمول علی الابتداء، جو رفع الیدین سے متعلق ہے وہ ابتداء پر محمول ہے۔ ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین فرماتے تھے، لیکن بعد میں نہیں فرمایا۔ کذا نقل عن ابن الزبیر، جس طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ احناف کے نزدیک رکوع کو جاتے ہوئے اور واپس اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں ہے، اور شوافع رکوع کو جاتے ہوئے اور واپس اٹھتے ہوئے رفع الیدین ان کے نزدیک کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نگاہ وقوموا للہ قانتین آیت کے اندر جو ہے کہ ساکتین خاشعین کے معنی میں لیتے ہوئے اس طرف گئی کہ نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو اگر بار بار رفع الیدین ہوگا تو اس سے خشوع خضوع میں کمی رہ جائے گی، اس لیے نماز میں سکون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو اس لیے ان کے ہاں اس طرف رہتے ہوئے، اور چونکہ رفع الیدین کی جو روایات ہیں ابھی ہم دیکھیں گے دونوں طرف ہیں، اور رفع الیدین کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی، لیکن اب راجح کیا ہے تو احناف کے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا ہے اور شافعی کے نزدیک رفع الیدین کرنا راجح ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نہ کرنے کو راجح قرار دینا ہے وہ ایک تو قوموا للہ قانتین کی وجہ سے بھی ہے۔
تو اسی کے اوپر ہم کچھ روایات بھی احناف کی دیکھ لیتے ہیں. احناف کی جو مستدل احادیث ہیں ان میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قول ہے ان کا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. ترمذی شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آپ کو پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو صحابہ نے کہا دکھائیے. تو انہوں نے نماز پڑھی تو صرف تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اس کے علاوہ نہیں اٹھائے. اس طریقے سے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قریب من اذنیہ ثم لا يعود. اس کے بعد پھر پوری نماز میں ہاتھوں کو وہاں تک نہیں اٹھایا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اسی طریقے سے احناف کی تیسری روایت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے خرج علینا رسول اللہ فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس، کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہو جس طریقے سے گھوڑوں کی جو دم ہوتی ہیں. تو اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نماز کے اندر سکون کے ساتھ، نماز کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہوا کرو. تو مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے عن علقمہ عن عبداللہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر ومع عمر فلم یرفع ایدیہم الا عند التکبیرۃ الاولی فی افتتاح الصلاۃ. ان میں سے کسی ایک نے بھی سوائے پہلی تکبیر کے، تکبیر تحریمہ کے، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھایا. دارقطنی میں یہ روایت موجود ہے. اب ہم شعفے کی احادیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اپنے کندھوں تک بلند کرتے تھے. وکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع ویفعل ذلک اذا رفع رأسہ من الرکوع. رکوع کو جاتے ہوئے بھی اسی طریقے سے کرتے تھے اور رکوع سے واپس اٹھتے ہوئے بھی اسی طریقے سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. ویقول سمی اللہ لمن حمدہ ولا یفعل ذلک فی السجود. البتہ سجدے کے اندر اس طریقے سے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. بخاری شریف کی یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رکھی ہے. ماقبل میں جو ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل فرما رہے. تو بظاہر دیکھیں دونوں روایات کے اندر تعارض ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں رفع الیدین کو ترک کرنے والا فعل منقول ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رفع الیدین کرنے کا فعل منقول ہے. شافعی کی ایک یعنی ان کا ایک یہ قول بھی ہے کہ دوسری رکعت کو اٹھتے ہوئے بھی تکبیر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے. تو اس سے متعلق ان کی یہ روایت ہے کہ ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ، اور روایت ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. مرفوع روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جب وہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو پھر بھی ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع الیدین کرتے. تو جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں، رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے دونوں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل منقول ہے. یہاں آگے چلنے سے پہلے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا مکالمہ جو رفع الیدین سے متعلق ہوا تھا مسجد حرام میں اس کا ذکر کر لیتے ہیں. امام اوزاعی رحمہ اللہ ایک دفعہ مسجد حرام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اہل عراق وہ رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے، جبکہ مجھے زہری نے روایت کیا اور ان سے سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع عند الرکوع وعند الرفع الراس منه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدثنی حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود، یہ سند ذکر کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے حماد نے اور ان سے ابراہیم نے اور ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند تکبیرۃ الافتتاح ثم لا یعود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف
تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ پھر پوری نماز میں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ مکالمہ جب ہوا تو امام اوزاعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ عجیب، میں اتنی قوی سند اور اس میں اتنے اعلیٰ پائے کے لوگ موجود ہیں، وہ ذکر کر رہا ہوں جس میں رفع الیدین کا ذکر ہے، اور اس میں زہری، سالم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات ہیں، اور صرف 3 ہی واسطے ہیں، تو اس میں تو ذکر ہے کہ رفع الیدین کیا ہے، جبکہ آپ میرے سامنے حماد، ابراہیم، علقمہ یہ اور پھر عبداللہ بن مسعود 4 واسطوں کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں حماد، ابراہیم اور علقمہ ہیں، اور میں اس کے مقابلے میں تو سالم، زہری اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو اونچی شخصیات ہیں، اعلیٰ مراتب پر ہیں۔ تو میری روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے اور راویوں کے علو شان کے اعتبار سے راجح ہونی چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حماد جو ہیں وہ زہری سے زیادہ فقیہ ہیں، اس طریقے سے ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، اور علقمہ جو ہیں اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پہلے کا نہ ہوتا، وہ ان سے پہلے سبقت نہ کر جاتے، تو میں یہ کہتا کہ علقمہ زیادہ فقیہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جب یہ بھی ہے کہ سارے میرے فقہا، میری سند کے جو راوی ہیں وہ فقہا ہیں اور زیادہ فقیہ ہیں آپ کی سند کے راویوں سے، اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہے نا، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی سند یا کسی بھی روایت کو جو ترجیح دی جاتی ہے وہ راویوں کے فقیہ ہونے کے اعتبار سے زیادہ اس کو ترجیح ملتی ہے، تو میری جو سند ہے اس کے راوی زیادہ فقیہ ہیں، تو لہٰذا جو عدم رفع کی روایت ہے وہ راجح ہونی چاہیے۔ تو اب شوافی کو جو جواب دیتے ہیں تو احناف کی طرف سے وہ یہ ہے کہ تعارض کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں جو رفع الیدین کی روایت ہے وہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عدم رفع کی روایت، وہ دونوں چونکہ تعارض ہو گئے تو تعارض کی وجہ سے اذا تعارض تساقط، دونوں روایتیں ساقط، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے وہ پھر اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ تعارض آ گیا۔ جب تعارض آ گیا تو ہم ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف جائیں گے، تو قول میں کیا ملتا ہے؟ تو قولی روایت آپ نے متن میں دیکھ لی کہ لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے مگر 7 جگہوں میں، تو ان 7 جگہوں میں رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع کو اٹھتے ہوئے کوئی جگہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رفع الیدین رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یا دوسری رکعت کی طرف اوپر اٹھتے ہوئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی روایت سے منقول نہیں ہے۔ تو ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شروع میں جو چیزیں تھیں بہت ساری چیزیں پھر بعد میں منسوخ ہو گئی، شروع میں کلام جائز تھا، بعد میں کلام منسوخ ہوا، تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں پہلے تھیں بعد میں منسوخ ہوئی، تو حناف فرماتے ہیں کہ یہ رفع الیدین بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانے کے اندر ہو اور بعد میں پھر وہ منسوخ ہو گیا ہو، تو اس طریقے سے احناف بھی دلیل دیتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں طرف روایات موجود ہیں، لیکن تعارض کی وجہ سے ہم قولی روایت کو زیادہ راجح کرتے ہوئے عدم رفع کا قول حناف کے نزدیک ہے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة۔ یہاں سے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے سر کو دوسرے سجدے سے اٹھائے گا تو دوسری رکعت کے اندر، تو پھر اب اس نے اگرچہ 4 رکعت والی اگر نماز ہے تو پھر بھی بیچ میں چھوٹا قاعدہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کرنا ہے، قاعدہ اولا، اور اگر 2 رکعت والی ہے تو پھر وہ قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں وہ چاہے قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، احناف کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بیٹھنے کے اعتبار سے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ افترش رجلہ الیسرى، اپنے بائیں پاؤں کو پھیلا دے گا اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، فجلس علیہا ونصب الیمنى نصبا، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گا اور اس کی انگلیاں وجہ اصابعہ نحو القبلہ، اور ان کی انگلیوں کو فولڈ کر کے قبلے کی طرف رکھے گا۔ تو یہ طریقہ ہے دونوں قاعدوں میں، قاعدہ اخیرہ اور قاعدہ اولا میں بیٹھنے کا۔ هكذا وصفت عائشہ رضی اللہ عنہا قعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے کا طریقہ نماز میں ذکر فرمایا ہے۔ ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو
اپنی رانوں کے اوپر رکھے گا، گھٹنوں کو نہیں پکڑے گا، اس سے ہاتھوں کو اوپر رکھے گا، وبسط اصابعہ، اور انگلیوں کو پھیلائے گا آگے قبلے کی طرف۔ پھیلانے کا مطلب کشادہ کرنا، کھولنا نہیں ہے جس طرح رکوع کے اندر کھولنے کا ذکر تھا، بلکہ نہ بند ہوں اور نہ بالکل کھلی ہوئی ہوں، بلکہ اپنی حالت پر ہی ہوں لیکن پھیلائی ہوئی ہوں، مطلب ان کو مٹھی بند نہ کی ہوئی ہو، آگے قبلے کی طرف پھیلائی ہوئی ہوں تاکہ انگلیاں وہ بھی قبلے کی طرف ہوں۔ وتشہد، اور پھر بیٹھ کر تشہد پڑھے گا۔ یروی ذلک فی حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی طریقہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ قدمت المدینة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما جلس یعنی للتشہد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى یعنی على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى۔ یہ دیکھیں، اپنے یعنی بائیں پاؤں کو بچھایا، اس پر بیٹھے اور اپنی رانوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ مسلم شریف میں ان سے مروی ہے، ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ بخاری شریف میں تو قالہ کے ذریعے سے، اور مسلم شریف میں یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته۔ تو اس میں دیکھیں کہ دونوں قاعدوں کا ذکر ہے، چاہے قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، دونوں میں ایک ہی طریقہ ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اوپر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے۔ یہاں پر جو تشہد پڑھنی ہے، تشہد پڑھنے کے دوران جب اشہد اللہ پر پہنچے گا تو اشہد اللہ کے ذریعے سے اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنانا ہے، اور جو خنصر اور بنصر یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی جو ہے اس کو بند کرنا ہے، فولڈ کرنا ہے۔ تو یہ دائیں ہاتھ کے ذریعے سے جو حلقہ بنانا ہے، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ نیچے گرا دینی ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کو چھوڑنا ہے۔ تو اس کا ذکر اس روایت کے اندر ہے۔ یہ بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں آخر میں یہ ہے کہ ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه الايسر، اور اسی طریقے سے وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة۔ یہاں پہ دیکھیں کہ دو انگلیوں کو آپس میں اس طریقے سے بند کیا اور اس کے بعد پھر اس کا حلقہ بنایا، اور ورأيته يقول هكذا، وحلق یعنی انگوٹھے اور وسطی جو درمیانی انگلی ہے اس کے ذریعے سے حلقہ بنایا، اور وہ اشارہ بالسبابہ، اور جو شہادت کی انگلی تھی اس کے ذریعے سے اشارہ فرمایا۔ تو یہ ہے اشارے سے متعلق بھی روایت یہاں پر۔ وَلِأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور فرماتے ہیں کہ انگلیوں کو رانوں کے اوپر بالکل سیدھا رکھنے میں قبلے کی طرف رکھنا اور قبلے کی طرف متوجہ کرنا بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھے۔ تو احناف فرماتے ہیں کہ شہادتین کے اوپر چونکہ روایت موجود ہے، لہذا باقی انگلیاں تو ساری کی ساری قبلے کی طرف ہی ہوں، لیکن دائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے سبابہ کے ساتھ والی وسطی اور انگوٹھا، ان دونوں کے ذریعے سے حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے۔ تو یہ انگلیاں جو ہیں مصروف رہیں گی اس کے بعد، اور باقی انگلیاں جو ہیں ساری کی ساری قبلے کی طرف رہیں گی۔ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً، اگر نماز پڑھنے والی عورت ہے تو اس کی تشہد میں بیٹھنا اور بیٹھنے کا طریقہ اور مرد کے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ آپس میں مختلف ہے۔ فرماتے ہیں کہ جلست علی الیتها الیسری، وہ اپنی سرین کے بائیں طرف پہ وہ بیٹھے گی، واخرجت رجلیها من الجانب الایمن، اور وہ دونوں پاؤں کو دائیں طرف سے باہر نکال دے گی اور زمین کے ساتھ مل کر بیٹھ جائے گی، لأنه استر لها، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ ستر کا باعث ہے اور یہ زیادہ پردے کا باعث ہے۔ تو آج ہم نے رفع الیدین یعنی رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اس کا طریقہ کیا ہے شوافی کے نزدیک اور احناف کے نزدیک اس کا نہ کرنا، اس کو ہم نے ثابت کیا ہے، اور دونوں فریقین کے دلائل اور ان کے جوابات، اور اس کے ساتھ آخر میں ہم نے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ذکر کر دیا۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ باقاعدہ جو تشہد کے الفاظ ہیں ان سے متعلق گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے درود شریف اور دعا سے متعلق بھی بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔